ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور اب شامل کی جائے گی نعت رسول مقبول جو پیش کریں گے. ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں شہاب الدین ہزاروی صاحب، آپ کرنے کا شکریہ. خوابوں کی تعبیر بھی شامل کی جائیں گی، جو آپ خواب پوچھتے ہیں ان کے تعبیر جتنے بھی آپ کے سوالات ہوتے ہیں اس حوالے سے، خوابوں کے حوالے سے، وہ بھی آج شامل کریں گے. اس کے لیے موجود ہے ہمارے ساتھ شیخ ابن یوسف المعبر صاحب. شیخ صاحب آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آغاز کرتے ہیں اس سیگمنٹ کا اور سعادت حاصل کرتے ہیں نعت رسول مقبول سننے کی. تو شہاب صاحب آپ سے گزارش ہے، پیش کریں. جہاں ان کی نگاہوں کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، وہاں اپنا تو اپنا ہے، بیگانہ ٹھہر جاتا ہے. وہاں اپنا تو اپنا ہے، بیگانہ ٹھہر جاتا ہے. جہاں ان کی نگاہوں کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، وہاں اپنا تو اپنا ہے، بیگانہ ٹھہر جاتا ہے. اور قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ غار ثور میں جا کر، قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ غار ثور میں جا کر، زمانے بھر کے یاروں کا یارانہ ٹھہر جاتا ہے. اور کہا جبریل سے رب نے میرے محبوب کو لے آ، کہا جبریل سے رب نے میرے محبوب کو لے آ، تو تلیاں چوم کر ان کو جگانا ٹھہر جاتا ہے. وہاں اپنا تو اپنا ہے، بیگانہ ٹھہر جاتا ہے. اور چلا گھر سے عزم لے کر نبوت کو مٹا دوں گا، چلا گھر سے عزم لے کر نبوت کو مٹا دوں گا. پڑی نظریں محمد پر دیوانہ ٹھہر جاتا ہے. یہ جملہ بہت ہی پیارا، میں کہتا ہوں جب میں یہ نعت رسول مقبول سنی سارے جملے ماشاءاللہ پیارے تھے، لیکن یہ جملہ نا ذرا غور سے سننا. اور گواہ ہے مسجد نبوی کی دیواریں کے سجدے میں، گواہ ہے مسجد نبوی کی دیواریں کے سجدے میں،
نواسا ہو جو کردوں پر تو نانا ٹھہر جاتا ہے، نواسا ہو جو کردوں پر تو نانا ٹھہر جاتا ہے۔ نبی کے بعد محفل میں جو ذکر چار یار آئے، نبی سے چار یاروں کا یارانہ ٹھہر جاتا ہے۔ وہاں اپنا تو اپنا ہے، بیگانہ ٹھہر جاتا ہے، جہاں ان کی نگاہوں کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، وہاں اپنا تو اپنا ہے، بیگانہ ٹھہر جاتا ہے۔ جزاک اللہ شہاب الدین صاحب، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ شیخ صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں جی سر؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ سر آج کی نشست ہے اور ڈھیر سارے خواب ہیں۔ ماشاءاللہ ہم حاضر ہیں جناب۔ سر شروع کریں پھر؟ جی اللہ کا نام لے کر۔ لیں جی، عورت ہیں، طلاق یافتہ ہیں، ایک بیٹی ہے ان کی۔ جی میں نے خواب میں دیکھا کہ ہماری ساتھ والی بستی میں بہت زیادہ آگ لگی ہے۔ جی مجھے ڈر لگنے لگا کہ یہ آگ ہماری بستی تک بھی نہ آ جائے، جی چنانچہ میں اور میری والدہ اور چھوٹی بہن بھاگتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں اور دیگر لوگوں کو بھی ایسا کرنے کا کہتے ہیں۔ جی ہمارے پاس 2 موبائل ہیں، ایک صحیح اور ایک ٹوٹا ہوا۔ جی صحیح والا ہم گھر چھوڑ کر بھاگتے ہیں جبکہ ٹوٹا ہوا موبائل میرے پاس ہوتا ہے۔ عذارہ کرم اس خواب کی تعبیر بتا دیجئے۔ جی انہوں نے جب یہ کہا کہ ایک ساتھ والی بستی میں آگ لگی ہوئی ہے، جی تو جہاں سے یہ رشتے میں ڈسکنیکٹ ہوئی ہیں، یہ طلاق یافتہ ہیں؟ ہاں جی، طلاق یافتہ ہے۔ ان کے گھر میں جو ان کا سابقہ شوہر ہے، اس کے گھر میں جو معاملات ہیں وہ لڑائی جھگڑے آزمائشیں پریشانیاں ان کے ہاں وہ چل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ ان کو اب جو کچھ انہوں نے ان کے ساتھ سلوک کیا، اب یہ بھی کچھ دیکھ رہے ہیں کہ اب ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ چونکہ 2 بہنیں ہیں اور میں بھی کہ دونوں ہی شادی شدہ ہیں، ایک کا جو موبائل ہے وہ صحیح ہے، جی دوسری کا موبائل ٹوٹا ہوا ہے۔ ٹوٹا ہوا، آپ والی بات آگئی، موبائلوں والی جو آپ جی بتاتے ہیں۔ جی اس کا مطلب کہ ایک کے جو معاملات ہیں لائف میں وہ سٹیبل رہیں گے، جی اور ان کے جو معاملات ہیں خاوند کی وجہ سے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں ان کے ساتھ، ایک کے ساتھ جو موبائل ٹوٹا ہوا ہے۔ جی 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 یہ طلاق ہے نا، طلاق ہونا۔ جی 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 بالکل تو یہ آ رہا ہے اس کی خواب کی تعبیر میں۔ ٹھیک ہے سر، آگے بڑھتے ہوئے دوسرا خواب شامل کرتے ہیں۔ عورت ہیں، شادی شدہ ہیں، 24 سالہ ہیں۔ جی میں نے خواب میں دیکھا کہ میں عمرے پر جانے کا پروگرام بناتی ہوں، جی تو میری امی کی ممانی کہتی ہیں کہ اگر پیسوں کی ضرورت ہوئی تو مجھے بتانا، میں دوں گی۔ جی میں کہتی ہوں کہ نہیں، آپ رہنے دیں، اگر مجھے ضرورت ہوئی تو میرے دادا جان مجھے دے دیں گے۔ اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ جی امی کی کیا ہے یہ؟ ممانی۔ امی کی ممانی۔ ہاں جی امی کی ممانی ان کے ساتھ بہت مخلص اور اخلاص کے ساتھ لائف بسر کر رہی ہیں، پیار کرتی ہیں، پیار کرتی ہیں، بہت پیار کرتی ہیں۔ اچھا اور ان کے جو دین کے جو معاملات ہیں یہ خاتون کے صاحب خواب کے، یہ معاملات بہتر ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ عمرے کی جستجو رکھنا، دین کے جو معاملات ہیں اس میں بہت اچھا سروائیو کرنے کی جستجو کر رہی ہیں، ویری گڈ۔ اور پھر یہ قرات پسند بھی ہیں، اچھا یہ کسی سے اتنی زیادہ امیدیں وابستہ نہیں کرتی ہیں۔ اچھا آفر آنے کے باوجود بھی انہوں نے وہ قبول نہیں کیا ہے، نہیں کی۔ کہا کہ اگر ضرورت ہوگی تو لے لیں گے، اگلے کا دل بھی رکھتی ہیں ساتھ۔ اچھا اچھا یہ بھی ان میں خوبی ہے، یہ آ رہا ہے ان کی خواب کی تعبیر میں۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تیسرا خواب ہے شیخ صاحب کہ مرد ہیں، شادی شدہ ہیں، 3 بچے ہیں، عمر 35 سال۔ جی میں نے 3-4 بار یہ خواب دیکھا ہے کہ میں اور میرا 5 سال کا بیٹا جا رہے ہیں، ایک گراؤنڈ میں بارش کا پانی جمع ہے، کیچڑ بھی ہے۔ میرا بیٹا میرے منع کرنے کے باوجود اس کیچڑ والے پانی میں کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ مجھے بہت غصہ آتا ہے
اور میں اس کی خوب پٹائی کرتا ہوں، جی جبکہ حقیقی زندگی میں میرا بچہ شرارتی ہرگز نہیں ہے اور نہ ہی میں اسے مارتا ہوں۔ یہ خواب ہے جی۔ یہ جو بچہ ہے یہ اپنی کسی غلطی کی وجہ سے کسی پرابلم میں آ سکتا ہے، اچھا، اگرچہ یہ مان نہیں رہے ہیں، لیکن کچھ ایسا ہے میں بھی کہ اس سے کچھ چھپایا جاتا ہے کہ اس کی شرارتوں کے بارے میں، والد سے چھپایا جاتا ہے؟ جی جی جی، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو جس چیز کو یہ ڈینائی کر رہے ہیں یہ کچھ نہ کچھ چیز موجود ہے اور آگے مزید بڑھنے کا اندیشہ موجود ہے۔ اچھا، تو اس کی وجہ سے یہ چونکہ تھوڑا سا اور بڑا ہوگا تو اس میں وہ عنصر نظر آ رہا ہے شرارتوں کے بڑھنے کا، اچھا، تو پھر اس پر یہ فوکس رکھیں تاکہ وہ کسی قسم کی کسی پرابلم میں نہ آئے۔ اچھا، کیچڑ اور خاص طور پر گندا کیچڑ، جی، یہ ٹینشنیں اور بیماریاں ہوتی ہیں، کسی کا اس میں گرنا اپنے لیے ٹینشنز کریٹ کرنے کے باعث کا جو ہے نا وہ باعث ہوتا ہے ٹھیک ہے، اور اس کی دلیل ہوتا ہے۔ تو آئندہ کے لیے ایسی حکمت عملی اپنائیں جس کی وجہ سے یہ جو معاملات ہیں یہ خراب نہ ہوں بچے کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ شیخ صاحب آپ نے خواب کی تعبیر بتائی اور ابھی ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ایک آڈیو خواب بھی شامل کر لیتے ہیں، جی کر لیں، وہ سنتے ہیں پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ جی 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 سنائیے جی آڈیو خواب۔ السلام علیکم، میرا نام سائکہ ہے اور میرے 4 بچے ہیں۔ میں نے کچھ دن پہلے خواب میں دیکھا ہے میں اور میری ایک دوست ہیں، ہم دونوں قبرستان میں ہیں۔ ادھر 2 قبریں ہیں، ایک مجھے لگتا ہے کہ میری ہے اور ایک میری دوست کی ہے۔ میں اپنی قبر کے باہر، قبریں بند ہیں، میں اپنی قبر کے باہر جائے نماز بچھا کر نماز پڑھ رہی ہوں، وہ اپنی قبر کے باہر جائے نماز بچھا کر نماز پڑھ رہی ہیں۔ تو وہاں پہ ایک آدمی آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم دونوں ادھر کیا کر رہی ہو، یہ تو ابھی تم لوگوں کا یہاں پہ آنے کا ٹائم نہیں آیا۔ تو ہم دونوں اپنے اپنے جائے نماز پکڑتی ہیں اور وہاں سے باہر آ جاتی ہیں۔ اس کی پلیز مجھے ذرا تعبیر بتا دیں، میری عمر 37 ایئرس ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی لائف میں یہ چینجنگ پیدا کی اور آپ پر یہ فضل کیا کہ آپ اور آپ کی یہ جو دوست ہیں اپنے اپنے گھروں میں نماز کی طرف اور دین کی طرف بہت راغب ہو گئی ہیں الحمدللہ۔ کچھ زیادہ ہی اس کی رغبت کی وجہ سے جب زیادہ ٹائم اللہ کے عبادات میں گزرے گا تو آپ پر اعتراضات اٹھیں گے، لیکن ان اعتراضات کو آپ لوگ کسی خاطر میں نہ لانا اور یہ اللہ کی طرف سے جو فضل ہے اس کو اپنی زندگیوں میں آپ لوگ لانچ رہنے دینا، اور کسی کے اعتراض کرنے کی وجہ سے کہ ماشاءاللہ بڑی عبادت گزار بن گئی ہیں، بڑی نمازیں پڑھنی شروع ہو گئی ہیں، ان اعتراضات کو رد کر دینا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا بہت فضل کرے گا۔ آپ کے گھر کے معاملات اور آپ کی دوست کے معاملات اور آپ دونوں کی آپس میں دین کے حوالے سے جو ہم آہنگی ہے وہ بہت ہی قابل ستائش ہے اور یہ قابل فخر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دین میں اور برکت ڈالے۔ یہ تھا آپ کی خواب کی تعبیر میں۔ ماشاءاللہ اچھا خواب تھا جی شیخ صاحب ماشاءاللہ یہ۔ بہت اچھا خواب تھا۔ سر آگے ہے ریٹن میں کہ مرد ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، 21 سال عمر ہے، کہتے ہیں مجھے اکثر خواب آتا ہے کہ میں کبھی اونٹ ذبح کر رہا ہوں تو کبھی بچڑا اور کبھی بیل ذبح کرتا ہوں، کبھی تو 4-5 جانور ایک بار ہی ذبح کر رہا ہوں۔ ہر بار ان جانوروں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، بس اونٹ اور بیل یا بچڑا ذبح کرتا ہوں، بکرا یا بھیڑ ذبح نہیں کرتا۔ براہ کرم تعبیر بتا دیجئے۔ بہت ذبح بہت جانور۔ یہ جناب علی یہ جو بچہ ہے نا جی جی، یہ اس کو ایک تو یہ ذبح کرنے کا بہت شوق ہے، اچھا اور یہ والا جو کام ہے اس میں آگے بڑھنے کا بھی شوق ہے، اچھا، اور ایکسپرٹ بنے۔ جی، اور یہ نامور کسائی بنے گا۔ اچھا جی جی، اور قربانی جو عید کی آگے آ رہی ہے آپ اپنی بھی اور میری بھی ان کو کال کر کے بکنگ کروا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، چلے ویری گڈ، یعنی کہ ڈائریکٹ ریلیٹ جو کر رہا ہے وہ ان کے شوق سے اور پروفیشن سے کر رہا ہے۔ جی جی بالکل، اور کوئی پریشانی جی اور کوئی پریشانی نہیں، اور یہ عید پر یہ قربانیاں کرے گا انشاءاللہ، دیکھنا۔ اچھا چلیں، عید کے بعد فیڈ بیک لیں گے ان سے، جی بالکل، پتہ چل جائے گا۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، آگے خواب ہے؟ اس کی ایک خواب پہلے بھی ہمارے پاس آئی تھی جی، ایسا ہی خواب تھا جی، اور ایسی ہی چیزیں یہ تھیں۔ وہی لڑکا ہو سکتا ہے، یہ وہی لڑکا ہو سکتا ہے اور بار بار یہ خواب اپنا کنفرم کرنا چاہ رہے ہیں جی جی بالکل بالکل۔ جی ٹھیک ہے سر، آگے پوچھا گیا ہے کہ مرد ہیں، شادی شدہ ہیں، 64 سال ان کی عمر ہے۔ جی، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک اعلان کیا جاتا ہے کہ آج 5 بندوں کو پھانسی ہوگی جن میں میرا نام سر فہرست ہوتا ہے اور میں اپنی سزا پر خوش ہوتا ہوں۔ صرف مجھے یہ سہولت دی جاتی ہے کہ میں اپنے گھر جا کر اہل خانہ سے ملوں اور نہا کر آ جاؤں۔ گھر آتا ہوں تو بڑی بہن اور مرحوم والدہ افسردہ نظر آتی ہیں۔
میں ان کو دلاسا دیتا ہوں کہ دنیا تو عارضی ہے، ہم انشاءاللہ آخرت میں ضرور ملیں گے۔ میں غسل کر کے سفید لباس پہن کر جانے لگتا ہوں تو میرا مرحوم بھانجا مجھے لے جانے کے لیے کار لے آتا ہے۔ کار کی پچھلی سیٹ پر ایک شخص کا سر نظر آتا ہے جس کو میں اپنا مرحوم والد تصور کرتا ہوں، پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ ان کی اولاد میں کوئی رشتہ ہوگا جو کہ اس میں ایک سائڈ سے کوئی زبردستی ہوگا۔ اچھا، جیسے فلاں کا فلاں کے ساتھ رشتہ کر دیتے ہیں، وہ مان نہیں رہا، وہ یہ وہ وغیرہ وغیرہ، جی تو یہ کوئی زبردستی کا رشتہ ہے۔ اس عمر میں پھانسی کا اور یہ وہ سارا کچھ وہ نہیں ہے جو ظاہری طور پر خواب ہے، اس کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ وہ پھر جو گاڑی لے کر آئے نا، جی تو وہ برات اور یہ وہ سارا کچھ وہ اچھا، وہ اس کے لیے وہ اس کی کنفرمیشن آ رہی ہے۔ یہاں پر جو خواب کا ظاہر ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ رشتے والا معاملہ۔ میت کو کبھی گاڑی میں کار میں تو نہ لے کر جایا جاتا۔ جی جی جی، اور جو والد صاحب پچھلی وہ جو ہے نا وہ نظر آئے ہیں، تو وہ یادیں ہیں جو خوشی کے موقع پر اپنے پیارے جو بچھڑے ہوتے ہیں ان کی بھی یادیں آتی ہیں انسان کو۔ ایگزیکٹلی۔ آگے خواب ہے جی کہ مرد ہیں، شادی شدہ ہیں، 32 سال ان کی عمر ہے۔ خواب کچھ یوں ہے کہ میں لیٹا ہوا آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوں اور کچھ ستارے یا کچھ چاند قطار میں جمع ہو رہے ہیں جو روشن ہیں، اور پھر اچانک ہی دیکھتا ہوں کہ میری بیوی کسی مشکل میں، جیسے اسے سانس مشکل سے آ رہی ہے اور وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ اس سے کچھ ملتا جلتا خواب میں نے اپنے بیٹے کے لیے بھی دیکھا، مگر بیٹے کی پریشانی کی نوعیت بیگم سے قدرے کم تھی۔ براہ کرم تعبیر بیان فرمائیے۔ ان کی جو بیگم ہیں وہ بیمار ہیں، انشاءاللہ تعالی شفا یاب ہو جائیں گی۔ انہوں نے یہ جو چاند ستارے وغیرہ دیکھے اور روشنیاں دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی جو بیگم کی جو پرابلمز ہیں ان کو ٹھیک کر کے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نشانیاں دکھائے گا۔ اچھا، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ ایک آڈیو خواب کی طرف چلتے ہیں۔ جی پلیز آڈیو خواب شامل کیجئے۔ السلام علیکم، میری عمر 40 سال ہے اور میں شادی شدہ ہوں۔ میرے 4 بچے ہیں، 2 بیٹیاں 2 بیٹے۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے میری امی جو ہیں وہ فوت ہو چکی ہیں 5 ماہ پہلے، تو وہ میرے خواب میں آئی ہیں۔ انہوں نے مجھے دھکا دیا ہے خواب میں۔ پھر میں نے دوسرے خواب میں دیکھا، دوسرا خواب آیا، اس میں انہوں نے امی آئی ہیں، میری امی، انہوں نے میری کمر میں ہتھوڑی ماری ہے۔ پھر ایسے ہی میں نے تیسرا خواب دیکھا ہے، اس میں بھی امی میری آئی ہیں، تو انہوں نے میرے سر کو کوئی لوہے کی چیز ہے اس کے ساتھ جکڑا ہوا ہے۔ میں انہیں کہہ رہی ہوں ہاں مجھے مار دیں، پلیز اس کی تعبیر بتا دیں۔ آپ کی والدہ کے ساتھ آپ کی زندگی میں یہ کلیش بہت رہی ہے اور انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی اپنی والدہ کے ساتھ آپ کی، جس کی وجہ سے آپ کی والدہ آپ کے ساتھ زندگی میں کوئی اتنی سکھ کی حالت میں نہیں تھی، کیونکہ آپ لوگوں کی آپس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں اختلاف تھا اور بحث مباحثہ اور تکرار بھی ہوتا رہتا تھا۔ یہ وہ والے جو سابقہ زندگی کے سین ہیں، جو ماضی کے واقعات ہیں، یہ ان سے خواب بنی ہے۔ اب آپ کو چاہیے کہ آپ توبہ استغفار کریں اور اپنی والدہ کے لیے بخشش کی دعا کریں کہ آپ کی والدہ کچھ پریشانی میں آپ کے ساتھ جو مس انڈرسٹینڈنگ میں جو کئی چیزیں جو گزری تھیں، اس کے لیے یہی اس کا عطا ہے کہ آپ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ بخشش کی دعا کریں۔ یہ ہے آپ کی خواب کی تعبیر میں۔ ٹھیک ہے سر، آگے ریٹرن ایک خواب اور شامل کرتے ہیں کہ شادی شدہ مرد ہیں اور اولاد نہیں ہے ان کی۔ میری شادی کو 1 سال ہوا ہے لیکن صرف پہلا مہینہ ٹھیک گزرا۔ اب ہم میاں بیوی میں علیحدگی ہونے کو ہے۔ گھریلو جھگڑوں کے باوجود میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میری بیوی مجھ سے ہنس کھیل رہی ہے اور ہم خوش گپیوں میں مصروف ہیں۔ پلیز اس کی تعبیر بتا دیں کہ ان حالات میں ایسے خواب کیوں آ رہے ہیں؟ یہ تو سوال بھی پوچھ رہے ہیں، باقاعدہ پریشان لگ رہے ہیں۔ جی، انہوں نے یہ جو خواب میں دیکھا نا کہ خوش گپیوں میں ہم، تو یہ جو شادی کا شروع کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، 1 2 سال 3 سال، یہ بہت اہم ہوتے ہیں انسان کے لیے۔ اس میں یہ جو ٹائم ہوتا ہے میاں بیوی کا ایک دوسرے کو سمجھنے میں لگ جاتا ہے، اور جو لوگ یہ والا جو 2-3 سال کا ٹائم گزار لیتے ہیں ان کی آگے لائف بہت اچھی گزرتی ہے۔ اور جو لوگ یہاں پر آ کر ہی کسی پرابلمز میں پھنس جاتے ہیں تو ان کے جو معاملات ہیں آگے سٹیبل ہونے مشکل ہو جاتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے محبت کا جو آرٹ ہے اس کو فالو کریں۔ اچھا،
ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں, وقت دیں ایک دوسرے کو وقت دیں, جی, اور کسی بھی رزلٹ کا فوری طور پر اس کی امید مت رکھیں, ذرا تھوڑا سا اس کو ڈیلے کر دیں, وقت دیں اپنے ریلیشن شپ جی کو. جی, ٹھیک. اس کے بعد یہ معاملات اسٹیبل ہو جائیں گے. اچھا جی, آگے جو خواب میں دیکھ رہے ہیں نا جی جی کہ ہم خوش گپیاں لگا رہے ہیں, جی, پھر ان کی زندگی میں خوشحالی آئیں گی انشاءاللہ, آ جائیں گی, یہ اور اشارہ پھر مل ان رہا کے ہے. مالی معاملات بھی بہتر ہوں گے. ٹھیک ہے. جب ان کے حالات یہ والے جو معاملات چل رہے ہیں نا, اس وقت جو سینیریو جی. چل رہا ہے, اس میں سب سے زیادہ جو ایفیکٹ آتا ہے وہ مالی معاملات میں آتا ہے. گھر میں سکون نہیں تو باہر بھی خراب. جی جی, مالی معاملات بھی اسٹیبل نہیں ہوتے. نہیں ہوتے. تھوڑا سا وقت دیں, پھر ان کے معاملات ٹھیک ہو جائیں. اللہ نے ان کو خوشخبری دی ہے کہ تم آپس میں ہنسی خوشی کی جو لائف ہے اس میں واپس آ جاؤ. وہ دکھایا ہے. جی, دکھایا ہے. ایک دوسرے کو سپیس دیں, وقت دیں, تھوڑا سمجھیں ایک دوسرے جی کو. بالکل بالکل, آپ بھی اس کے بارے میں بہت اچھا جانتے ہیں, تھوڑا سا آپ بھی الفاظ کہیں کہ واقعی یہ جو شیخ صاحب آپ سے سیکھتے ہیں ہم, آپ کی رہنمائی میں ہی ہم یہ بات کرتے ہیں. آپ نے کتنا خوبصورت کہا, دو لوگوں کو ملانے کی آپ نے بات کی, اور وہ بھی ایسا رشتہ جو پسندیدہ رشتہ ہے میاں بیوی کا. اور یہ دونوں, یہ دیکھیں نا, تھوڑا سا اس بات کو سوچیں جی جی, کہ یہ اس کا خامد ہے جی, اور وہ اس کی بیوی ہے. یہ کس کی چوائس ہے؟ اللہ کی. ان کی, بالکل. یہ اللہ نے تمہارے لیے اس کو منتخب کیا بطور بیوی, اور بیوی کے لیے منتخب کیا کہ یہ تمہارا شریک حیات ہے. اب ان کو ایک دوسرے کو سمجھنے سمجھانے میں, اور ایک ہمارا معاشرتی نظام اس طرح کا ہے جی, کہ اگر کسی میں معاملات کچھ خراب ہیں تو وہ اور خراب کرتے ہیں. جیسے وہ آگ جل رہی ہوتی ہے تو اس میں کہتے ہیں اور تیل ڈالتے ہیں تاکہ اور بھڑکے, بھڑکا دیتے ہیں اس کو. بالکل. لوگ جو ہے معاشرے میں جو نند ہیں, جو ساس ہیں, اس کی بھی, یہ سارے کو پوزیٹیو رول نہیں یہ معاشرتی رویے بڑے برے ہیں, بہت برے ہیں. اور سب طرف نہیں, لیکن کافی حد تک ہم یہ بگاڑ دیکھتے ہیں. ہمارا یہ سوسائٹی کا حصہ نہیں ہے, کہیں اور کلچر سے ہم نے لے لیا. یہ طلاق فرض کریں, طلاق تک بات پہنچتی ہے اگر, جی, تو بیوی پر بھی داغ لگے گا. یہ خامد اگر طلاق دیتا ہے تو اس پر بھی داغ لگے گا. بہتر ہے کہ یہ محبت کا آرٹ سمجھیں. ہم ایسے کرتے ہیں نا شیخ صاحب, ہم اس طرف نہیں جاتے. ہم جو اللہ نے اشارہ دیا, جیسے آپ نے فرمایا, ان کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ اس والے راستے میں داغ ہے, تکلیف ہے, اس میں تکلیف ہے. اور بعد میں جب کچھ وقت گزرتا ہے, اگر اس والا راستہ نیگیٹو راستے پر اگر چلتا ہے انسان, تو کچھ وقت گزرتا ہے اور کہتا ہے کہ کاش میں پہلے کنٹرول جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ریئلائز ہو جاتا ہے کہ یار اس وقت ہی ہم کنٹرول کر لیتے, اس وقت صبر کر لیتے, اس وقت صبر کر لیتے. ویری ویل سیڈ, بالکل ٹھیک. اس کی بیوی کو چاہیے, جب اس نے کہا ہوتا ہے نا کہ میں اتنے بجے کام پر جاؤں گا, مجھے اٹھا دینا, تو اس کا ہاتھ لے کر, خامد کا, سوئے ہوئے خامد کا ہاتھ لے کر, اس کا ہاتھ ایسے چما, بوسہ دے دیا کہ اس کو, اور اسے کہے کہ آپ کے اٹھنے کا ٹائم ہو گیا ہے. تو یہ چھوٹی سی ایک چھوٹا سا فارمولا ہے. آپ نے ایسا فارمولا بتایا جو لگتا ہے پریکٹیکل آپ پہ ہو چکا ہے. دوسری بات مجھے کمپلیٹ کرنے دے ذرا, آپ کے پاس یقیناً بہت ساری چیزیں ہوں گی. ایک طرف وہ ہو سکتا ہے ایک دوسرے کو دیکھنا نہ چاہتے ہوں, ملنا نہ چاہتے ہوں. جب ایسا جسٹر کسی ایک کی طرف سے بھی گیا, نہ صرف بیوی, میاں کی طرف سے بھی اگر گیا, تو سر چیزیں ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں گی. فرمائیے. یہ میرے کو ذاتی تجربات سے نہیں ہے, بلکہ یہ تلیوں کو چومنا, میں نے جناب کی نعت سے یہ لفظ سنا, جی جی, اور میں نے اس پر غور کیا, اور میں آگے تک پہنچا اس کی سوچ. ویری ویل سیڈ, ویری ویل سیڈ. اور انسان ساری زندگی کچھ سیکھتا ہے, سیکھتا رہتا ہے. بالکل بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مالی معاملات میں پریشانی ہے, یہ صرف 30 روپے خرچ کریں میرے کہنے پر. اچھا نظامی صاحب. اچھا, اور بلکہ میں آپ کو بھی یہ مشورہ سر دیتا ہوں, پلیز پلیز 30 روپے خرچ کریں. لیں جی, سارے ہمارے ویورز دیکھ لیں, کوئی بڑی زبردست چیز آنے والی ہے, ڈیل بڑی اچھی ہے 30 روپے میں. سر جی, گھر واپسی پر جی 30 روپے کے گجرے کی جوڑی لے آئیں, اللہ اکبر, اور وہ بیوی کو اپنے ہاتھ سے پہنا دیں. واللہ زندگی کے بہت ساری غم, بہت ساری ٹینشنیں, واللہ وہ خوشیوں میں بدل جائیں گی. لیں شیخ صاحب, آپ کی یہ آپ بات, نے آج یہ کرنا ہے. شیخ صاحب یہ تو میں کروں گا. ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر میری اہلیہ دیکھ رہی ہیں نا, تو وہ تو بڑی خوش ہو جائیں گی. میں روٹین ہے سر, یہ میری, ماشاءاللہ, یہ میری روٹین ہے. ماشاءاللہ. اگر وہ ساتھ ہوں یا اگر وہ ساتھ نہ بھی ہوں, تو میں یہ کرتا ہوں. دیکھیے جی, اگر آپ کی یہ روٹین ہے تو یہ آپ کے گھر, آپ نے اس روٹین کو اور اس خیر کو اپنے گھر تک رکھا ہوا ہے. نہیں, اچھی بات ہے, لیکن میں نے یہ پبلک کے سامنے یہ آپ کا راز بھی لیک کر دیا ہے. تھینک یو سر, تھینک یو ایسا راز لیک کرنے کے لیے جس میں دوسروں کا بھلا ہو. کہ میاں بیوی کی زندگیوں میں خوشحالی کا بہت بڑا راز ہے کہ 30 روپے کی گجرے کی جوڑی لائیں اور اپنی بیوی کو. شیخ صاحب پھر یہ بھی کہیں نا کہ آپ کا بھی ایکسپیرینس ہے یہ.
نہیں میرا نہیں اب یہ نہ کہیں آپ, میں نے مان لیا آپ بھی مانے, اب چلیں بہرحال محبت ہے, بانٹنے میں کوئی مذائقہ نہیں. 3 چیزیں بانٹنے سے بڑھتی ہیں, ایک دولت, ایک عزت, ایک محبت. جو دیں گے وہ ملے گا, وہ جو دیں گے وہ ملے گا, اور اس کا جو ریٹرن ہے وہ زیادہ اچھا ملے گا. بے شک بے شک. تو یہاں پر بیوی سے کہا گیا کہ جب خامد کو اٹھانے کا ٹائم ہوتا ہے تو اس کی تلی چوم لیا کریں, ٹھیک ہے, ہاتھ کی تلی چوم لیا کریں. اور خامد سے کہا گیا ہے کہ واپسی پر 30 روپے کے گجرے کی جوڑی لا کر پہنا دیا کریں. ٹو وے ٹریفک بنا دی جی, یہاں سے آگے ان کی لائف کا خوشحالی کا ٹرننگ پوائنٹ شروع ہو جائے گا. پازیٹیو. جی بے شک. ٹھیک ہے. لیں جی, بڑی لمبی ڈسکشن ہو گئی اس پہ, اور یہ خواب ہی ایسا تھا کہ شیخ صاحب اور میں پھر باتوں میں آگے نکل گئے. شیخ صاحب اگلا خواب ہے. جی. عورت ہیں, غیر شادی شدہ ہیں, 29 سال ان کی عمر ہے. میں نے خواب دیکھا کہ بہت بڑا میدان ہے اور اس میں پانی ہے. شادی شدہ ہیں؟ جی غیر شادی شدہ ہیں. جی غیر شادی شدہ. میں نے خواب دیکھا کہ بہت بڑا میدان ہے اور اس میں پانی ہے. میں اس پر سفر کر رہی ہوں. میں ایک لکڑی کی بنی ہوئی چوکور چیز پر ہوں. اس میں ویلز نہیں ہیں, پہیے نہیں ہیں. منظر بدلتا ہے. میں اس یونیورسٹی میں ہوتی ہوں جہاں سے میں نے پڑھا تھا. میں ایک بہت اونچی بس پر سفر کر رہی ہوں اور اپنی ٹانگیں بس کی کھڑکی سے باہر نکالی ہیں, اور وہاں باہر میدان میں کچھ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں. پھر وہاں میدان میں ایک آدمی آتے ہیں. مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ میرے ٹیچر ہیں اور مجھے ڈانٹیں گے. یہ سوچ کر میں ٹانگیں کھڑکی سے اندر کر لیتی ہوں. پھر منظر بدلتا ہے. میں ایک نیچے والی سیڑھی پر کھڑی ہوتی ہوں اور میرے ماموں سیڑھیوں سے اوپر درمیان والی سیڑھی پر گندگی پڑی ہوتی ہے. میں ماموں کو کہتی ہوں کہ میرا ہاتھ پکڑ کر اوپر چڑھا لیں, کیونکہ میرے لیے اس گندگی کی وجہ سے سیڑھی چڑھنا مشکل ہوتا ہے. برائے مہربانی اس کی تعبیر فرمائیں. یہ جو خاتون ہے یہ اپنی زندگی میں اکیلی سروائیو کر رہی ہے. اچھا. اور جو سروائیو کر رہی ہے اس کی کوئی بیس نہیں ہے. جی. کوئی بیس نہیں ہے. جس پر سواری کر رہی ہے لکڑی کا ہے اور وہ پانی پر ہے اور اس کے ویل نہیں ہے اور سارا کچھ. تو اس کا بیس لیس لائف یہ بسر کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر یہ اپنی زندگی میں فال بھی کھیل رہی ہیں بچوں کی طرح بھی. 29 سال کی عمر ہونے کے باوجود یہ میچور نہیں ہے. اچھا. اس کے اندر میچور پن اتنا نہیں آیا جتنا ہونا چاہیے. جب انہوں نے وہ جو بس میں سے ٹانگیں باہر نکالی ہوئی ہیں, یہ اس چیز کا انڈیکیٹ ہے کہ یہ میچور نہیں ہے, بچکانہ حرکتیں ہیں. یہ اپنے آپ کو سلجھانے کی کوشش کریں. اچھا. اور میچور کرنے کی کوشش کریں. اور خاص طور پر کہ ان کے ساتھ چلنے والے کوئی خاص لوگ نہیں ہیں. پھر جب انہوں نے اپنی یونیورسٹی میں بھی دیکھا اپنے آپ کو, وہ ہے ان کے اوپر آزمائشیں ہیں کچھ. اچھا. اپنے معاملات کو حکمت عملی کے ساتھ مینج کرنے کی کوشش کریں. یہ والا جو ٹائم ہے ان کے لیے بہت اہم ہے. 29 سال عمر اور اس ابھی تک یہ غیر شادی شدہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوئی ابھی اتنی کوشش نہیں کی ہے. یہ اس کی جستجو میں لگیں تو اللہ پھر اس کی مدد کرے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک ماموں ہے بس جی جو اس کے ساتھ کچھ چلنے کے لیے تیار ہے یا ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے تیار ہے سارا کچھ. تو اپنے اخلاق کے ساتھ, اپنے خوبصورت اور اچھے رویے کے ساتھ سب کے ساتھ بنا کے رکھیں تاکہ اس کی لائف سے اکیلا پن ختم ہو. اکیلا پن موجود ہے, آزمائشیں موجود ہیں, ٹینشنیں موجود ہیں, کسی سے مشورہ لے کر نہیں چلتی. ٹھیک ہے. اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں دوسروں کے اچھے لوگوں کے مشورے شامل کریں اپنی لائف میں تاکہ اس کی زندگی میں بہتری آ سکیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. آگے خواب ہے ایک اور کہ مرد ہیں, غیر شادی شدہ ہیں, 26 سال عمر ہے. میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں اور میری شادی شدہ سسٹر بائک پہ جا رہے ہیں. آگے چاروں طرف بہت گھنا صاف شفاف پانی ہے. میری سسٹر کہتی ہے کہ بائک تیز چلاؤ. ہم اس پانی میں گر جاتے ہیں. پانی زیادہ گہرا نہیں ہوتا. ہم دونوں وہاں سے نکلتے ہیں تو آگے ایک پل بنا ہے. پل کے اس پار ہمیں کچھ کمرے دکھائی دیتے ہیں. کمروں کے اندر اور باہر بھی وہی صاف شفاف پانی ہے. ہم ان کمروں سے ہوتے ہوئے آگے اپنی منزل کی طرف چلے جاتے ہیں. براہ کرم تعبیر بیان فرمائیے. یہ جو بہن بھائی ہیں ان میں بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے, ایک دوسرے کے ساتھ مشورے اور گائیڈ لائن کے ساتھ چلتے ہیں. جی. لیکن آگے لائف میں کچھ پریشانیاں موجود ہیں اور وہ پریشانیاں دونوں کے لیے ہیں, اور اس میں ان کو اپنے جو معاملات ہیں بڑی حکمت عملی اور دانائی کے ساتھ ان کو چلنا ہوگا. اور جو بھائی ہیں ان میں اتنی سمجھ نہیں ہے جتنی بہن کے اندر سمجھ ہے. اچھا. تو بہن کے جو معاملات ہیں اس کے جو گائیڈ لائن ہے, اس کے جو مشورے ہیں
بھائی کو چاہیے یہ اس کو فالو کرتے ہوئے آگے چلیں, اس میں ان دونوں کی بہتریاں ہوں گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لیں جی شیخ صاحب ایک آڈیو خواب اور شامل کرتے ہیں. جی پلیز سنائیے جی آڈیو خواب. خواب میرا یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ نے یہ دیکھا ہے کہ میں ویسے بھی بیمار رہتی ہوں بہت زیادہ, تو وہ میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتی ہوں تو وہ میرے پاس کھڑے پریشان ادھر ادھر گھوم رہے ہیں. میری اولاد نہیں ہے اور میرے 7 سال ہو گئے ہیں, تو وہ بس بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں, اسی کمرے میں ٹہر رہے ہوتے ہیں, ساتھ ان کے بنوئی بھی ہوتے ہیں. تو میرا بھائی جو ہے ہاسپٹل میں ہی ہوتے ہیں, وہاں پہ جاب کرتے ہیں, تو وہ رپورٹ لے کے آتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ رپورٹ میں یہ ہے کہ یہ اس وجہ سے بیمار ہے کہ اس کی پریگننسی ہے, یعنی کہ رپورٹ میں یہ آیا ہے. تو ان کے بنوئی بھی ان کو یہی کہتے ہیں کہ تم پریشان نہ ہو, یہ اس وجہ سے بیمار ہے. آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ بہت کمزور ہے, اور جو غذا ہے وہ بھی آپ کوئی اتنی بہتر نہیں لیتی ہو, اور پھر آپ کے معدے میں بھی ڈسٹربنس ہے. یہ جو آپ کا خامد ہے یہ آپ سے بہت محبت کرنے والا ہے, وہ آپ کے ساتھ ساری زندگی گزارے گا, آپ کو خوشحالی دینے کی کوشش کرے گا, لیکن آپ اپنی صحت کو بہتر کریں. اور دوسرا, صحت کی بار بار خرابی کی وجہ سے آپ کے اندر صحت کی خرابی کا جو خوف ہے وہ مسلط ہو چکا ہے, آپ اس سے باہر نکلیں اور قرآن پاک کی اونچی آواز میں تلاوت کیا کریں. جتنی آواز میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں, یہ آپ کے لیے آپ کی بیماری سے بچنے کے لیے ایک بہترین مرہم ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی. اس سچویشن میں اس چیز کی خبر موجود ہے کہ آپ پریگننٹ ہوں گی, اللہ تعالیٰ آپ پر فضل کرے گا, لیکن آپ کی جو صحت ہے اس کو آپ اسٹیبل کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی صحت بہتر ہو اور آپ اس پریگننسی کے پروسیس سے بہترین طریقے کے ساتھ گزر سکیں. میں آپ کو یہی نصیحت کرنا چاہتا ہوں, اپنی صحت کو بہتر کریں اور اپنے سر پر, اپنے دماغ پر جو خوف مسلط کیا وہ اس سے بھی باہر آئیں. اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا فضل فرمائے گا. آپ کی خوابوں میں خوشخبریاں آ رہی ہیں, لیکن آپ کو خوف سے باہر نکلنا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر والا معاملہ فرمائے. آمین. جی شیخ صاحب خواب ہے کہ عورت ہیں, غیر شادی شدہ ہیں اور 22 سال ان کی عمر ہے. میں نے 2 گملے دیکھے ہیں, ایک میں بہت خوبصورت پھول ہے اور ایک میں صرف بہت سارے پودے ہیں. میں ان کو سائڈ پر رکھ دیتی ہوں اور پھر دیکھتی ہوں جہاں رکھے تھے وہاں بہت تیز آگ لگی ہے. میں گملے اٹھاتی ہوں تو اس میں صرف مٹی ہوتی ہے اور گملے دروازے پر تھے, شاخیں لٹک رہی تھیں. براہ کرم تعبیر فرمائیے. ان کی لائف میں 2 لوگ ہیں اور یہ پرسنل لائف نہیں ہے, یہ اس گھر کی بھی لائف ہو سکتی ہے جس میں یہ رہ رہی ہیں, جیسے اس کے بھائی بھابھی وغیرہ, فیملی لائف, فیملی یا بہن اور بہن کا خامد, اس طرح فیملی ممبر ہیں کچھ. یہ ان کو سنوارنے کی کوشش کر رہی ہیں, ان میں کوئی لڑائی جھگڑا چل رہا ہے, اور اگر یہ صبر اور برداشت کریں تو اللہ رب العزت ان کے لیے خیر کر سکتا ہے, کیونکہ گملے میں پھول بھی ہیں جی اور پودے بھی ہیں, سارا کچھ. یہ جن کا یہ معاملہ لڑائی جھگڑے کا چل رہا ہے وہ بچوں والے ہیں, ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. یہ گملے یہ بچے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ جو گملے ہیں وہ کپل ہیں اور اس کے اندر وہ جو پھول ہیں یہ ان کے بچے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ معاملات جو ہیں ان کو بہت حکمت عملی کے ساتھ چلنا ہوگا. زوم نہیں ہو رہا کہ وہ کون ہیں جی, لیکن کچھ پرابلمز ہیں. اگر یہ پرابلم ایسے ہی بڑھتے گئے تو وہ جو بچے ہیں وہ باپ کے ساتھ چلے جائیں گے. اللہ اکبر, معاملہ بگڑ جائے گا, معاملہ بگڑ جائے گا اور وہاں سے وہ محروم ہو جائیں گے. تو اس طرح کا کچھ آ رہا ہے. جب یہ سمجھیں گی, یہ خواب سن لیں گی تو یہ سمجھ جائیں گی, آگے ان کو پتہ چل جائے گا, ان کو پتہ چل جائے گا. ہم لوگوں کو نہیں پتہ چل رہا کیونکہ وہ اتنا زوم نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ان کو وہ باتیں جو میں نے کہی ہیں اس پر غور کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے سر, ایک آڈیو خواب ہے جی, اس کی طرف بڑھتے ہیں. جی پلیز سنائیے آڈیو خواب. السلام علیکم, میرا نام نائرہ سرفراز ہے اور پروفیشنل لحاظ سے میں ایک ڈاکٹر ہوں. میری ایج تقریباً 25 سال ہے اور میں ان میرڈ ہوں. میں نے چند سال پہلے خواب دیکھا کہ ہمارا گاؤں والا گھر ہے اور کافی کھلی جگہ ہے. وہاں پہ ایک چارپائی رکھی ہوئی ہے جس کے ایک طرف میں بیٹھی ہوں, جس طرف پلو رکھتے ہیں, اور اسی چارپائی کی دوسری طرف یعنی جس طرف پاؤں ہوتے ہیں اسی طرف میرے بابا بیٹھے ہوئے ہیں, جبکہ میں اور بابا ایک دوسرے کی طرف کمر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اپوزٹ ڈائریکشن میں.
اسی لمحے میں اچانک جب میں آسمان کی طرف دیکھتی ہوں تو آسمان سے مجھے کپڑے کا ایک پیس آتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اور وہ جو کپڑے کا پیس ہے وہ دیکھتے ہی دیکھتے کبھی بیت اللہ بن جاتا ہے اور کبھی مسجد نبوی کا گنبد بن جاتا ہے. اسی لمحے میں مجھے اچانک خیال آتا ہے کہ کیا بابا بھی یہ سب دیکھ رہے ہیں یا نہیں جو سب مجھے دکھائی دے رہا ہے. تو جب میں مڑ کر بابا کی طرف دیکھتی ہوں جو کہ میری طرف کمر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مجھے کافی پریشان بھی دکھائی دیتا ہے اور ان کا چہرہ جو ہے وہ زمین کی طرف ہوتا ہے. یہ سب جب میں دیکھتی ہوں تو میں بابا سے بات کیے بغیر، ان سے کچھ کہے بغیر دوبارہ آسمان کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہوں اور پھر یوں اچانک میری آنکھ کھل جاتی ہے. کائنڈلی مجھے اس کی تعبیر بتائیے گا. تھینک یو سو مچ. جی، آپ کے والد صاحب آپ کی لائف کے بارے میں، اگلی لائف جو شادی والے جو معاملات ہیں اس کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہیں، اور آپ کا اور آپ کے والد کا ایک دوسرے کے ساتھ نظریاتی اختلاف برقرار ہے اور وہ موجود ہے. شاید کہ کسی وقت آپ یہ سوچتی ہوں کہ بابا ابھی مجھے شادی نہیں کرنی ہے، اور آپ کے بابا کہتے ہوں کہ نہیں بیٹا فوراً آپ کو شادی کرنی ہے. نمبر 1. نمبر 2، آپ کے رشتہ کہاں کرنا ہے اور کیسے، اس میں بھی آپ لوگوں کے آپس میں اختلافات نظر آ رہے ہیں. میں بھی خواب کی تعبیر کے اندر جو آپ کے لیے جو نیوز ہے، جو اللہ کی طرف سے میسج ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے لیے ایک بہترین رشتہ آئے گا. وہ جو کپڑا آ رہا ہے وہ آپ کا شریک حیات ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم عورتیں اور خامد، بیویاں اور خامد ایک دوسرے کا لباس ہو. جب آپ کے لیے اوپر سے کپڑا آیا تو وہ کپڑا نہیں ہے، وہ آپ کا شریک حیات ہے جس کی آپ کے ساتھ جو معاملات آگے چل رہے ہیں. اسی کپڑے کے ساتھ کبھی بیت اللہ شریف بنا اور کبھی مسجد نبی بنا. وہ سچویشن اس طرح کی آئے گی کہ کبھی وہ رشتہ آنے کے بعد کہ ہم ڈائریکٹ نکاح کریں گے، اور کبھی یہ سچویشن بنے گی کہ نہیں پہلے منگنی ہوگی اور اس کے بعد شادی رخصتی ہوگی. تو یہ والی جو خبر ہے یہ آ رہی ہے آپ کی خواب کی تعبیر میں. یہ بہت اچھی خواب ہے، اس کو اویل کرنا. اللہ آپ کے نصیب اچھے کرے. آمین. ٹھیک ہے شیخ صاحب، اس کے ساتھ ہی سیگمنٹ اور پروگرام دونوں ختم ہو رہے ہیں. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا. آج آپ سے ہم نے ایک چیز سیکھی کہ محبت بڑھانے کا طریقہ کیا ہے. جی تھینک یو ویری مچ. آپ کے ساتھ موجود رہے شہاب الدین ہزاروی صاحب، آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ، آپ نے ہدیہ نات کیا. لے جی، اس کے ساتھ ہی پروگرام اختتام کو پہنچ گیا. جو بھی آپ ہمیں لکھ بھیجتے ہیں ہم سب شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر کچھ رہ بھی گیا ہے تو ہم اگلے پروگرام میں شامل کر دیں گے. تو اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیے، ہمیں لکھ بھیجیے، ہم وہ شامل کریں گے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.